کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی بلکہ بچوں کو دی ہوئی دعائیں ہیں۔ بڑے تو یہ مانگتے ہیں، بچوں کے لیے بھی یہ دعا کریں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اسے دین میں سمجھ عطا فرما اور اسے تعویل کا علم عطا فرما۔ آج بھی دیکھیں کہ دین بیزاری اور الہادیت اس قدر ہے کہ بچے متشابہات کا شکار ہو گئے، تو ان کے لیے یوں دعا مانگیں، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ اور یہ دو آیات بھی بہترین ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا اور ربنا انک جامع الناس۔ مزید ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دل کے بارے میں یہ اکثر مانگا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کی پکڑ سے ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے، اور وہی آگ کا ایندھن ہے۔ ان کا حال فرعون کی قوم اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دے جنہوں نے کفر کیا کہ تم جلد ہی مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں عظیم نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں۔ ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑتی تھی اور دوسری کافر تھی۔ یہ ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتا ہے۔ بلا شبہ اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے۔ کیسے عبرت ہے؟ کیونکہ یہ آیت معرکہ بدر سے پہلے نازل ہوئی، جس میں یہودی کافروں کے مغلوب اور جہنم واصل ہونے کی خبر ہے، جو بعد میں سچ ثابت ہوا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت اور قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ زُجِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کی گئی ہے، جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ، کہہ دے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ متقی بنے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نہایت پاک صاف بیویاں، اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ الصابرین، جو صبر کرنے والے اور سچ کہنے والے اور حکم ماننے والے اور خرچ کرنے والے اور رات کی آخری گھڑیوں میں بخشش مانگنے والے ہیں۔ اللہ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں تو کہہ دے میں نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی، اور ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دے کیا تم تابع ہو گئے؟ بس اگر وہ تابع ہو جائیں تو بے شک ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو تیرے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں قتل کرتے ہیں، سو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔
یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کی مدد کرنے والے کوئی نہیں۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر چند گنے ہوئے دن، اور انہیں ان کے دین میں ان باتوں نے دھوکہ دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دے اللہم مالک الملک، اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ دعا بھی ہے، مستقبل کی بشارت بھی ہے، عقیدے کی ترجمانی بھی ہے، خواہش کا اظہار بھی ہے۔ اسے بھی حفظ کر لینا چاہیے۔ اور اگلی آیت بھی، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔ اس سے موسموں کے اعتبار سے رات اور دن کے بڑھنے اور گھٹنے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک ہی وقت کبھی رات کا حصہ بن جاتا ہے اور کبھی دن کا، اسی طرح رات دن میں داخل ہو جاتی ہے اور دن رات میں۔ مردہ سے زندہ یعنی کافر سے مسلمان، جیسے آزر سے ابراہیم علیہ السلام، پھر نطفے سے حیوان، انڈے سے پرندہ، اور زندہ سے مردہ جیسے نوح علیہ السلام سے کنعان، اور حیوان اور پرندے سے نطفہ اور انڈا۔ لا یتخذ المؤمنون، ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح بچنا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ جس دن ہر شخص حاضر کیا ہوا پائے گا جو اس نے نیکی میں سے کیا اور وہ بھی جو اس نے برائی میں سے کیا، چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کے درمیان یعنی گناہوں کے بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی یہ سب پہلے بتا دیا، اور اللہ بندوں سے بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ یہ اس کی شفقت ہے کہ اس نے ہماری تعلیم کے لیے، تنبیہ کے لیے یہ سب کیا۔ کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ کی محبت اتباع رسول میں ہے۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کہہ دے اللہ اور رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم کے گھرانے اور عمران کے گھرانے کو جہانوں پر چن لیا، ایسی نسل جس کا باز باز سے ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، سو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس میں یہ سبق ہے کہ بچے کی پیدائش سے بھی پہلے نیکی کا عزم کر لینا چاہیے۔ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ پھر جب اس نے اسے جنا تو کہا اے میرے رب، یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے جنا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں، یعنی جو لڑکا عمران کی بیوی کے ذہن میں تھا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا جو انہیں عطا کی گئی۔ اس میں اس لڑکی کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صرف لڑکا ہونے کی بنا پر برتری نہیں بلکہ عمل کی بنا پر ہے، وگرنہ با عمل، با فضیلت، با کردار لڑکیاں لڑکوں سے بھی افضل ہو سکتی ہیں، جیسے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیدائش کے ساتھ ہی نام رکھا جا سکتا ہے، 7ویں دن کا انتظار ضروری نہیں ہے، بلکہ 7واں دن نام رکھنے کی آخری حد ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی پیدائش کی رات ہی اس کا نام ابراہیم رکھ دیا، اور فرمایا میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر اس کا نام رکھا۔
وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا اور اچھی نشوونما کے ساتھ اس کی پرورش کی اور اس کا کفیل زکریا کو بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتا، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتا۔ کہا، اے مریم، یہ تیرے لیے کہاں سے آئے؟ اس نے کہا، یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔ یہ رزق بطور کرامت مریم علیہ السلام کے پاس پہنچ رہا تھا، اور اس امت میں بھی جو حقیقی اولیاء شہداء ہیں ان کو یہ مقام مل سکتا ہے۔ جیسے بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے خبیب رضی اللہ عنہ کی سولی کا واقعہ ہے۔ مکہ کے جس گھر میں انہیں قید رکھا گیا، اس گھر والی بنت الحارث کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم میں نے خبیب سے بہتر قیدی کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم میں نے ایک دن انہیں انگور کا گچھا کھاتے ہوئے دیکھا جو ان کے ہاتھ میں تھا، جبکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، حالانکہ مکہ میں کوئی پھل نہیں تھا۔ بنت الحارث کہتی تھیں کہ یقیناً وہ اللہ کی طرف سے رزق تھا جو اس نے خبیب کو دیا، مگر یاد رہے کہ کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ جو وہ چاہے کرے، ورنہ خبیب زنجیریں تڑوا کر آزاد ہو جاتے۔ حتیٰ کہ نبی بھی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ فرمایا، وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہمارے ہاں کرامات کے نام پر جو خرافات چھوڑی جاتی ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ نیک اولاد کے حصول کے لیے یہ قرآنی دعا ہے۔ فنادتہ الملائکہ، تو فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے ایک کلمے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والا اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو بڑھاپا آ پہنچا اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرمایا، اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے بات نہیں کرے گا مگر اشارے سے، اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کر اور شام اور صبح تسبیح کر۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سب جہانوں کی عورتوں پر تجھے چن لیا ہے، اے مریم، اپنے رب کی فرما بردار بن اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، ہم اسے تیری طرف وحی کرتے ہیں، اور تو اس وقت ان کے پاس نہ تھا جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے، اور نہ تو اس وقت ان کے پاس تھا جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائکہ، جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، یعنی اللہ کن فرمائے گا اور بچہ ہو جائے گا، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب لوگوں سے ہوگا، اور لوگوں سے گہوارے میں بات کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی اور نیک لوگوں سے ہوگا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا؟ فرمایا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ بے شک میں تمہارے پاس رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں، کہ بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے اور جو ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو، اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات سے ہے، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو اس نے کہا، کون ہے جو اللہ کی طرف میرے مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار